اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، کبھی چونٹیاں نکل گئی، کبھی جو ہے وہ جھنگر وغیرہ جو ہے نکل جاتے ہیں، تو ان کو مارنے کے سلسلے میں ہمیں کتاب و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے گھروں میں بہت سارے قسم کے کیڑے مکوڑے یا ایسے چیزیں نکلتی ہیں۔ اس کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو کیڑے مکوڑے ہیں آیا ہمیں تکلیف دیتے ہیں یا ہمیں تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اگر تکلیف دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، جو چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے، ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو ختم کرنا، اس کا ازالہ کرنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا ایسے چیزوں کو مارا جا سکتا ہے، جیسے مچھر ہیں۔ آج کل مچھر انسان کو ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات انسان کو اسی بیماری کی وجہ سے موت تک کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے کھٹمل ہیں، یا پھر کاکروچ ہے، یا اور بھی، یا پھر کالی چونٹیاں ہیں۔ تو ہر وہ کیڑے مکوڑے یا جانور جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، مالی طور پر ہو، یا گھر کی کسی اور چیز کو، یا پھر سمجھیں دیمک وغیرہ کی شکل میں جب دیواروں کو لگتے ہیں تو وہ پورے گھر کو جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تو ایسی تمام چیزیں جو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ نقصان جس شکل کا بھی ہو۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی، تو اس بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کو مارنا حرام ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہیں۔ اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے تو آپ اس کو مارے نہیں۔ جیسے کالی چونٹیاں وغیرہ ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور بعض چیزیں ہیں جس کو مارنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ حل میں بلکہ حرم میں بھی اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، چوہا ہے، یا پھر کوا ہے، یا باولا کتا ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، باقاعدہ ہمیں اس کو مارنا چاہیے۔ اسی طرح سے چپلک ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اس کو مارنے پر، پہلی مارنے پر اس پر بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ تو اس کو بھی مارنا ہے، بڑی زہریلی چیز ہے۔ لیکن کل ملا کر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم ان میں سے جس کو بھی مار رہے ہیں اس کو آگ میں جلا نہیں سکتے۔ بعض اوقات گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ کاغذ میں آگ لگا کر اس کاغذ کو جو ہے وہ ان کے اوپر، یا تو اس کو جمع کر اس کاغذ کے اوپر ڈال دیتے ہیں جس میں آگ لگی ہوئی۔ آگ کا عذاب یا آگ کی سزا دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ لہٰذا میں اور آپ ہمیں نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، آج کل اسپرے ملتے ہیں، بہت سارے پاؤڈر ملتے ہیں، بہت سارے چاک آتے ہیں، کئی شکلیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم اس کا استعمال کریں۔ لہٰذا اس طرح سے آگ میں جلایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے آج کل مچھر وغیرہ کو مارنے کے لیے ایک بیٹ آتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح کا شوق ہے، آگ ہے۔ وہ آگ نہیں ہے، آگ ایسی ہوتی ہے جو جلتی بھی ہے اور دوسرے کو جلاتی ہے۔ وہ ایک شوق، مطلب ایک طرح کا جھٹکا جس سے وہ مر جاتا ہے، تو اس کے استعمال پر بھی علماء نے اجازت رکھی ہے کہ اس سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ تو کل ملا کر یہ کہ آگ کو چھوڑ کر جس کسی چیز سے بھی آپ اس جانور کو، اس کیڑے مکوڑے کو ختم کرنا چاہیں ختم کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہو، چاہے تکلیف جس نوعیت کی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔